السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد اسٹڈی ہب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد دلشاد 5ویں جماعت کے نصاب میں شامل ابتدائی اردو کا پہلا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سبق کا عنوان ہے کسان کی دعا۔ چلیے ہم آج پڑھتے ہیں کہ کسان کس طریقے سے دعا کرتا ہے۔ کسان کی دعا کیا ہے؟ اے جگ داتا جگ کے سہارے، اے ہم سب کے پالن ہارے، کھیتوں کو پانی سے بھر دے، ندی نالے جل تھل کر دے۔ اے جگ داتا جگ کے سہارے، اے ہم سب کے پالن ہارے۔ ہر کوٹھے میں دھان بھرے ہوں، گیہوں سے کھلیان بھرے ہوں، خوش ہوں گاؤں والے سارے۔ اے جگ داتا جگ کے سہارے، اے ہم سب کے پالن ہارے۔ ہریالی ہو دھرتی ساری، چارہ پائیں گائیں ہماری، بہنے لگیں پھر دودھ کے دھارے۔ اے جگ داتا جگ کے سہارے، اے ہم سب کے پالن ہارے۔ افسر میرٹھی کی یہ لکھی ہوئی نظم ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے کسان دعائیں کرتا ہے، مختلف چیزوں کے لیے دعا کرتا ہے وہ۔ مشق ہم دیکھ لیں، اس میں جگ داتا کا معنی ہو گیا اللہ، یعنی دنیا کو دینے والا۔ پالن ہار کا معنی ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ جل تھل کر دینا مطلب پانی سے بھر دینا۔ کوٹھا اناج رکھنے کی جگہ یا پھر گودام۔ کھلیان وہ جگہ جہاں فصل کاٹ کر رکھی جاتی ہے۔ غور کیجیے، اس نظم میں جگ داتا جگ کے سہارے اور پالن ہارے خدا کو کہا گیا ہے۔ یہاں شاعر نے اچھی بارش، اچھی فصل، جانوروں کے لیے چارے، ہر طرف ہریالی اور خوشحالی کی دعا کی ہے۔ اب دیکھیں نیچے سوالات ہیں، سوچئے بتائیے اور لکھیے۔ ندی نالے جل تھل کر دے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو ندی نالے جل تھل کر دے سے اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی بہت زیادہ پانی کی بہتات ہو جائے، اس قدر بارش کر دے، یعنی اتنی بارش برسا دے کہ جو ندی نالے ہیں وہ سب کیا ہو جائیں، پانی سے بھر جائیں، لبریز ہو جائیں۔ ہر کوٹھے میں دھان بھرے ہوں کا مطلب لکھیے۔ ہر کوٹھے میں دھان بھرے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دھان اسٹور کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے، ذخیرہ کرنے کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے وہ کیا ہو، بھر جائیں، اس قدر فصل ہو۔ گاؤں والے کب خوش ہوتے ہیں؟ گاؤں والے اس وقت خوش ہوتے ہیں جب ان کی فصل بارش کی وجہ سے اچھی ہوتی ہے، یا ان کی فصل بارش کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے فصل کو، اور اس وقت بارش ہوتی ہے۔ دودھ کے دھارے بہنے کے کیا معنی ہیں؟ دودھ کے دھارے بہنے کا معنی یہ ہیں کہ اس قدر ہریالی ہو، جانور کھائیں، اور جب جانور کھائیں گے تو وہ دودھ زیادہ دیں گے۔ کھلیان کسے کہتے ہیں؟ وہ جگہ جہاں اناج کاٹ کر رکھا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں، نیچے دیے ہوئے مصروں کو صحیح لفظوں سے مکمل کر دے۔ کھیتوں کو ہریالی سے بھر دے، ندی نالے جل تھل کر دے، ہر کوٹھے میں دھان بھرے ہوں، گیہوں سے کھلیان بھرے ہوں، ہریالی ہو دھرتی ساری، چارہ پائیں گائیں ہماری۔ اب یہاں نیچے دیے ہوئے لفظوں سے جملے بنائیے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ پالن ہار، یہاں آپ جملہ اس لفظ کو جملے میں استعمال کر کے یہاں لکھ دیں۔ اب کہہ دیں کہ خدا سب کا پالن ہار ہے، جملہ بن گیا ایک۔ جل تھل یعنی ندی نالے بارش میں جل تھل ہو جاتے ہیں، مطلب بہت زیادہ پانی سے بھر جاتے ہیں۔ کھیت کھلیان میں اللہ تعالیٰ برکت دے۔ دھرتی زمین کو کہتے ہیں، ایک جملہ ہو گیا۔ چارہ انسان نہیں کھاتا ہے، جانور کھاتے ہیں، تو اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ کسان، کھیت یہ ہے، پانی یہ ہے، گیہوں یہ ہے۔ اوپر دیے ہوئے الفاظ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام ہیں۔ کسان یہ ایک شخص کا نام ہو گیا، کھیت یہ ایک جگہ کا نام ہے، پانی اور گیہوں جو ہیں وہ چیز کے نام ہیں۔ تو ان چیزوں پر آپ نے دھیان دیا، انسان، اس کے بعد کھیت، پانی اور گیہوں۔ اب یہاں پر آپ کو ایک تعریف دی ہے، کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔
آپ بھی اس نظم سے 6 اسم تلاش کر کے دی ہوئی جگہوں میں لکھیے. یہاں لکھیں, یہاں لکھ سکتے ہیں, یہاں لکھیں, اور اس طرح سے آپ اسے لکھ سکتے ہیں. اسی طرح نیچے دی ہوئی تصویروں کو غور سے دیکھیے اور ان کے نیچے اس نظم کے وہ بند لکھیے جن میں ان تصویروں کو الفاظ میں ڈھالا گیا ہے. تو یہ کھیت ہے, اور یہ دیکھیں یہاں پر اناج وغیرہ کی تصویر ہے یہاں, اور یہاں گائے ہیں, ہریالی وغیرہ ہے. تو اس کے لیے آپ یہاں مصرعے لکھ سکتے ہیں. اب مثال کے مطابق نیچے دیے ہوئے لفظوں کی جمع بنائیے. مثال ہے بچہ, اس کی جمع آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جمع ہے بچوں اور بچے. اسی طرح کوٹھا, اس کی جمع ہوگی کوٹھوں اور کوٹھے. ندی, اس کی جمع ہوگی ندیوں یا پھر ندیاں. اب اس کی جمع اس کے وزن پر نہیں آئے گی, ندیے نہیں ہوتا, ندیاں یا پھر ندیوں, اس طریقے سے تو بولا جاتا ہے. لاٹھی, اس کی بھی جمع لاٹھیاں, لاٹھیوں ہوگا, لیکن لاٹھیے نہیں ہوتا. کتابوں, کتابیں ہوگا. اس کے بعد دیکھیں نظم کے مطابق نیچے دیے ہوئے لفظوں کے جوڑے بنا کر لکھیے جس طریقے سے یہاں دیے ہوئے ہیں. مثال میں داتا دیا ہوا ہے, جگ دیا ہوا ہے, تو جگ داتا ایک جملہ, ایک لفظ ہو گیا ملا کر کے. ایسے ہی آپ اس درخت کی پتیوں میں سے کیا کریں گے, 2 لفظ لیں گے جو جوڑے کے ساتھ بولے جاتے ہیں, جیسے جل تھل, ندی نالے, کھیت کھلیان, پالن ہارے. تو اس طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اگلی جو مشق ہے وہ نیچے دی ہوئی تصویروں کو پہچانیے اور ان کے نام لکھیے. اب آپ کو اس میں کیا دکھ رہا ہے, پانی دکھ رہا ہے, یہاں کچھ گیہوں وغیرہ دکھ رہا ہے, جو بھی آپ کو دکھ رہا ہے تو آپ اس کے حساب سے اس کو لکھ سکتے ہیں. کھیت دکھ رہا ہے تو کھیت لکھ دیں, اور اسی طریقے سے یہ گیہوں ہے یا دھان, جو بھی آپ کو دکھ رہا ہے سمجھ میں آیا تو آپ یہاں لکھ سکتے ہیں. اور یہ اگر گائے آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ گائے کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد بلند آواز سے پڑھیے اور خوش خط لکھیے. یہ پرانے اسباق کی طرح شروع سے ہم یہ چیز سمجھتے آ رہے ہیں, اس کو بار بار دہرانے کی اب ضرورت مناسب نہیں ہو رہی کہ دھان, گیہوں, کھلیان, سہارے, کھیت, انہیں آپ لکھ کر اپنے ہینڈ رائٹنگ کی پریکٹس کر سکتے ہیں, خوش خطی کی. اس کے بعد یہ جو دیا ہے یہاں آپ اس نظم کو زبانی یاد کیجئے. تو آپ اس نظم کو زبانی یاد کر سکتے ہیں کسان کی دعا کے بطور. اور امید ہے یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. کسی بھی طرح کی کوئی دقت پیش آتی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.